سبحان اللہ، بڑے نازوں کے پلے تھے، والد گرامی کے بڑے لاڈلے تھے۔ دنیا میں اللہ کریم نے انہیں اتنا حسن دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث معراج میں فرماتے ہیں کہ میری یوسف سے ملاقات ہوئی تو لگتا ہے جیسے اللہ نے آدھا حسن تو صرف یوسف اکیلے کو دے دیا اور باقی آدھا ساری انسانیت میں بانٹا۔ تو بہت حسین تھے، نازک مزاج تھے، پھر 7 سال کے بچے تھے۔ 7 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے۔ پھر بھائیوں نے جب والد سے لے کر جنگل میں پہنچے تو جھڑکا بھی، تکلیف بھی دی، مارا پیٹا بھی، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ تو جب پریشانی حد سے بڑھی، انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا یا رسی کاٹ دی، یا ان کے پاس رسی چھوٹی تھی، کنواں زیادہ گہرا تھا، اور جہاں تک رسی تھی وہاں تک لٹکایا۔ جب رسی ختم ہو گئی انہوں نے چھوڑ دی۔ جب انہوں نے رسی چھوڑ دی، نیچے دور کنویں کی گہرائی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پھر بات کی یوسف سے۔ جب دنیا کا کوئی آسرا سامنے نہ رہا، ظاہری کوئی سبب بچنے کا نہ رہا، کسی سے مدد کی کوئی امید نہ رہی، گھر سے دور، والد گرامی سے دور، بھائی وہ تھے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا، سطح زمین سے بھی نیچے چلے گئے، تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف سے بات کی کہ گھبراؤ نہیں، یہ راستہ آپ کی ہلاکت کی طرف نہیں جا رہا، یہ آپ کے سلطنت مصر کی سڑک ہے جس پر آپ چل رہے ہیں۔ یہ راستہ وہاں پہنچتا ہے اور ایک وقت آئے گا تو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ایک وقت آئے گا کہ آپ تخت مصر پر ہوں گے، یہ کاسہ سوال لیے آپ کے سامنے دست سوال دراز کرے، تب آپ انہیں یاد کرائیں گے کہ تم نے تو مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ایک دن آئے گا جب آپ ان کو ان کی یہ ساری باتیں یاد کرائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب کیوں نہیں تو یہ سارے قصے بھول بھی چکے ہوں گے، مدت بھی، اس کا مطلب ہے درمیان میں کافی سال گزر گئے ہوں گے، وہ تو یہ باتیں بھول بھی گئے ہوں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا، انہوں نے وہ رسی چھوٹنے یا کٹنے سے لے کر نیچے جو فیصلہ تھا طے تک پہنچنے سے پہلے آ کر یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ کنویں میں ایک چٹان آگے نکلی ہوئی تھی، پانی سے اوپر تھی، اس پر بٹھا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان پر وحی کی۔ وحی بمانی الہام و القا ہے یہاں، کیونکہ اس وقت تک آپ نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ لیکن نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، مبعوث ہونے سے پہلے جو اس پہ اللہ کی طرف سے بات آتی ہے اسے القا یا الہام کہتے ہیں، اور القا اور الہام غیر نبی پر بھی ثابت ہے، ولی اللہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نبی پر جو ہوتا ہے وہ بہت قوی، مضبوط، قابل عمل ہوتا ہے، ولی پر جو ہوتا ہے وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، یا پھر اللہ کریم جس سے کام لینا چاہے اس کے قلب میں وہ یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ موسیٰ نبی نہیں تھی، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہم نے بات کی، القا کیا یا الہام ہوا، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ اور مشکل کام تھا، بڑا عجیب مشکل کام تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو آپ کسی چیز میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں، یہ آسان کام نہیں تھا،
لیکن فرمایا ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل سے رابطہ کر لیا، اسے مضبوط کر دیا، اسے بات سمجھا دی، اور انہوں نے سمجھا کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، اور انہوں نے قوت دی، میں نے انہیں قوت دی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ان کے دل سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، رابطہ قائم کر لیا، اور وہ قوت انہیں بخشی کہ انہوں نے اس الہام و القاء کو بھی سمجھا، اس کا مفہوم بھی سمجھا، اس پر عمل ضروری بھی سمجھا، اور وہ عمل کر بھی گزری، اور پھر کسی سے شکایت بھی نہیں کی، روئی پیٹی چلائی بھی نہیں کہ میں نے بیٹا دریا میں پھینک دیا۔ فرمایا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا پھینک دو، ہم لوٹا کر تمہیں دیں گے، اور تم ایک بچہ پھینک دیں ہم تمہیں وہ لوٹا دیں گے جو من المرسلین، جو اللہ کے رسولوں میں سے ہوگا، ہم اسے نبی بنائیں گے، اس کی زندگی کا خطرہ نہ کرو، دریا اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، فرعون اور اس کے سارے وسائل اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ کے رسولوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح حضرت مریم پر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مریم، ہم نے مریم سے بات کی، وہ بھی الہام و القاء ہی تھا، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، جو انہیں ارشاد ہوا انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ یہ جو لوگ عمل کر گزرتے ہیں اس کی وجہ وہ القاء الہی، وہ رابطہ ہوتا ہے جو اللہ ان کے قلوب سے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے اور مجھے ایسا کرنا ہے، اور وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی پر کچھ القاء ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ آتی ہے وجدان کے ذریعے، کسی طرح غیبی امر کا پتہ چلتا ہے، تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وحی پہ پیش کی جائے، آپ کی شریعت پہ پیش کی جائے کہ کوئی خلاف امر شریعت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو انسانیت کے لیے آخری شریعت ہے اور قیامت تک کے لیے شریعت ہے، اس کے خلاف تو کوئی امر نہیں۔ جو کچھ دکھایا جاتا ہے یا القاء کیا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ہوتا ہے جہاں سے بات آ رہی ہے، دوسرا سرا ہوتا ہے جو بات وصول کر رہا ہے، جسے ریسیونگ اینڈ کہتے ہیں۔ اگر ریسیونگ اینڈ پہ نبی ہو تو پھر اتنا مضبوط ہے کہ درمیان میں غلطی نہیں لگتی، غیر نبی ہو تو غیر نبی اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اسے دھوکہ لگ سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ لہذا ولی کا کشف محتاج ہے شریعت مطہرہ کا، اس کے مطابق ہے تو پھر صرف وہ خود مکلف ہے کہ اس پر عمل کرے، اور اگر کشف پر عمل نہ کرے تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کا گناہ نہیں ہوتا۔ کسی ولی کو کشف ہو، کشفن کوئی اسے حکم ملے اور اس پر وہ عمل نہ کرے تو آخرت کا عذاب اس میں مرتب نہیں ہوتا، صرف دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ نبی کے کشف کا ساری امت کو حکم ہے کہ سب نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو عمل نہ کرے اس کی دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے۔ جو بات نبی کو سمجھ جاتی ہے، نبی کا خواب ہو، نبی کا کشف ہو، نبی پر وحی آئے، نبی کو الہام ہو، نبی کا وجدان ہو، یا نبی کو القاء کیا جائے، تو جو اللہ کے نبی کو بات سمجھ آتی ہے وہ اس کی ساری امت ماننے کی مکلف ہوتی ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کریں تو دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے، آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ولی کے کشف کو ماننے کا دوسرا مکلف ہی نہیں۔ تو پھر جو لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کس ساتھی کو کشف ہوتا ہے، اس سے میں جا کر اپنی بات پوچھوں تو انہیں کیا حاصل ہوا، وہ تو اس کو ماننے کے مکلف ہی نہیں۔ اس سے یہ ملتا ہے کہ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور اس ساتھی کا نقصان بھی کرتے ہیں، دونوں کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ولی کا کشف بھی لوگ ماننے لگ جائیں تو پھر ولی اور نبی میں فرق کیا رہا؟ پھر تو یہ صاحب وحی ہو گیا۔
لہذا نبی کے ولی کے مکلف کا کشف کا کوئی دوسرا بندہ مکلف نہیں ہے، ولی کے کشف کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مکلف نہیں ہے، وہ خود بھی اس پر عمل نہ کرے اگر تو دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نہیں ہوگا۔ نبی کو جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو نبی ارشاد فرماتا ہے، اس پر پوری امت پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا اتباع کریں، اور اگر نہ کریں گے تو دنیا کا نقصان بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ تو یہ وہی القاء یا الہام ہے، کیونکہ ابھی وہی نبوت تو نہیں آئی ابھی تو، اور نبی کو ولادت سے لے کر مبعوث ہونے تک انتہائی مضبوط اور اپنی شان کے مطابق مقامات ولایت حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کی ولایت ہوتی الگ ہے ولی کی ولایت سے۔